10 سال یعنی جس دن سے میری شادی ہوئی ہے ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے. آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے ہاں گھر ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، بس سب یہی پوچھتے رہتے ہیں. آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ گویا بچہ ضروریات زندگی کا نیم البدل مان لیا گیا ہے. ہم دونوں کو اس سوال سے نہایت کوفت ہوتی ہے، لیکن کیا کرے، طرح طرح سے اس سوال کو ٹالنا پڑتا ہے. ان کے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ 7 عدد بچوں کے باپ ہیں اور 8ویں کی فکر میں ہے. ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں. ایک کو کھانسی ہے تو دوسرے کو بخار، تیسرے کو نزلہ ہے اور چوتھے نے سڑک پر گر کر اپنا سر پھاڑ لیا ہے. 5ویں کی آنکھیں دکھتی ہیں اور چھٹا اس بات پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کب کسی مہمان کی گود میں چڑھ جائے اور پیشاب کرے. مگر اس روشن اولاد کے باپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے اور وہ بار بار ہم سے ایک ہی سوال کرتا ہے، آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس سوال کے جواب میں اپنی ڈبڈبائی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے نہایت ہی مسکین لہجے سے کہتا ہوں، کیا بتاؤں کیوں نہیں ہوتا. گو اس حادثے یا عدم حادثے کی ذمہ داری ہم پر نہیں خدا پر عائد ہوتی ہے. لیکن ان کے دوست کے اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی. آگے جھک کر بڑے رازدارانہ انداز سے کہتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی مدد لیجیے. کیسے لے سکتے ہیں؟ جس ڈاکٹر کے یہاں ہمارا علاج ہوتا ہے اس کے یہاں خود کوئی بچہ نہیں ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، کہیں کوئی نقص. ہاں دکھایا ہے، کوئی نقص نہیں ہے. پھر بھی بچہ نہیں ہوتا؟ حیرت کی بات ہے صاحب. میرے اس جواب کے بعد وہ مجھے نہایت ہی شبے کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، جیسے میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں بلکہ کسی شرمناک یا خوفناک وصف میں مبتلا ہوں. ان کے ایک اور دوست ہیں، انہیں یہ شبہ تو نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی خدا نخواستہ بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتے، یا دیدہ اور دانستہ ہم بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتے. اکثر ہمارے گھر تشریف لے آتے ہیں اور مختلف زاویوں سے بچوں کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے ان کا انداز کسی سیاستدانوں جیسا نہیں بلکہ ایک کاروباری انسان جیسا ہوتا ہے. پر جیسے بچے ہم پیدا کریں گے کمیشن ان کو ملے گا. میں ان سے بہت الجھتا ہوں کیونکہ خواہ مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ بچہ ہم پیدا کریں گے، فائدہ انہیں ہوگا. جی تو یہی چاہتا ہے کہ محض انہی کو تنگ کرنے کی خاطر زندگی بھر کوئی بچہ نہ پیدا کیا جائے. اکثر فرماتے رہتے ہیں، بھائی اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ہوتا تو میں اپنی منی کی شادی اسی سے کرواتا. ان کی منی اس قدر بدصورت، بد مزاج، محلے کے سب بچوں سے لڑتی ہے. اس کے سر پر بال اس قدر کم ہے کہ بڑے ہونے پر انشاءاللہ واقعی گنجی ثابت ہوگی. مگر یہ حضرت ہے کہ میرے ہی گھر میں اسی چاند سی بہو کا اضافہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ان کی منی کو دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے بلکہ دنیا کے تمام ان بچوں کی قسمت پر رشک آتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. وقفہ. اکثر کہا جاتا ہے کہ بچے قوم کی دولت ہیں. اس لحاظ سے ہندوستان کا شمار دنیا کی رئیس ترین قوموں میں ہوتا ہوگا. ویسے ہم نے کسی شعبے میں دولت پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، بچے پیدا کرنے میں ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے دولت خان. بچوں کے اعتبار سے کافی رئیس سمجھے جاتے ہیں. اب تک 8 بچے تصنیف فرما چکے ہیں اور اس بات پر کافی فخر محسوس کرتے ہیں. ایک بچے کو کندھے پہ چڑھائے، دوسرے کو گود میں اٹھائے اور تیسرے کو انگلی سے لگائے میرے پاس آتے ہیں. چوتھے بچے کو میری گود میں تھماتے ہوئے کہتے ہیں، ارے بھائی صاحب، اگر آپ کے اپنے بچے ہوتے تو آپ ان کو اس وقت گود میں کھلاتے اور کتنا خوش ہوتے. اس پر میں ان کا بچہ فوراً اپنی گود سے اتار دیتا ہوں، کہتا ہوں بھائی صاحب میں لنڈورا ہی صحیح. اس پر ان کا بچہ میری گود سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنی ناک سے انگلی نکال کر میرے منہ میں ٹھوستے ہوئے کہتا ہے، میلا چاچا لنڈولا، میلا چاچا لنڈولا. ان بچوں کے نام بھی کس قدر عجیب ہوتے ہیں. لڑکا ہے تو پپو، مٹھو، ٹلو، سلو ہے، اور لڑکی ہے تو شنی، پمپی، ڈمپی اور ٹمپی ہے. آج تک آپ نے کسی بچے کا نام قاعدے یا ڈھنگ کا سنا ہی نہیں ہوگا. ویسے اس اعتبار سے جہاں ان کے والدین کی ذہنی غربت پر نظر جاتی ہے، وہاں ان کے بچوں کے مستقبل کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اس حساب سے پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ضرور ججو رہا ہوگا، اور میک ملن کا نام مکی، اور کینیڈی اگر یہاں ہوتا تو اس کا نام ضرور کڈا ہوتا. ویسے آج کل ایک عجیب طرح کا فیشن چل نکلا ہے، بچوں کو روکو نہ ٹوکو، ان کا جو جی میں آئے انہیں کرنے دو.
ویسے سنا ہے کہ ایسے کرنے سے نفسیاتی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ الجھنیں جو انہیں بڑے ہونے پر لاحق ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ سجاد کا صحرا فرائیڈ کے سر پر جاتا ہے، جس سے بڑا الجھنوں کا باپ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے ایک دوست، ان کی بیوی اور 6 بچے ہمارے گھر اس وقت وارد ہوئے جب ہم میاں بیوی نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر سینما جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے، اگر مہمان آپ کے گھر آ جائے تو یہ آپ کا ولیم فرض ہے کہ آپ بیٹھے ان سے گفتگو کریں اور گھنٹوں بات چیت کے دوران بلا وجہ اور بے مقصد ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ چنانچہ دولت خان نے آتے ساتھ ہی میری پیٹھ پر ایک زور کا تھپ دیا اور بغیر کسی تکلف کے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری کمر کو کسا اور مجھ سے لپٹ گئے۔ اور مسز دولت خان نے مجھ سے باتیں شروع کر دی، اور ان کے بچے قالین کے اوپر کھڑے ہو کر میرے کمرے کا جائزہ ایسے لینے لگے جیسے وہ کسی جنگل میں آ گئے ہیں۔ 2 بچوں نے اپنی حلق سے خوفناک تازن کی چیخ نکالی اور دولت خان کی طرف لپکے۔ میرا دل دہک کر رہ گیا، لیکن ان بچوں کو کسی کے دل کے دورے سے کیا غرض۔ خیر، ایک بچے نے آگے بڑھ کر ریکارڈ بجانا شروع کر دیا اور دوسرے نے ریڈیو کی سوئیاں گھمانا شروع کر دی۔ تیسرا بچہ کتابوں والی الماری پر چڑھ گیا اور الماری سے کتابیں نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ چوتھا بچہ اونچے کارنس پہ رکھے گلدان کے اندر کے پھولوں کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک بچے نے اسٹول گھسیٹا اور کارنس میز پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اتنے میں ایک زور کا تڑاکا ہوا اور جب میں نے دیکھا تو جو بچہ گلدان سے پھول گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، گلدان بھی ساتھ ہی گھسیٹ چکا ہے اور اب گلدان فرش پر 101 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا ہے۔ ارے یہ وہ گلدان نہیں جو آپ شارجہ سے لائے تھے؟ جی نہیں، وہ آپ کے بچوں نے پچھلے ہفتے توڑ دیا تھا۔ ارے نہیں، وہ تو دوسرا گلدان تھا جو ہمارے ٹنکو نے توڑا تھا۔ یہ بھی نا بڑے ہی بھلکڑ ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کس بچے نے کون سی چیز کہاں توڑی ہے۔ اتنے میں ریڈیو کے پاس سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ جو میں نے دیکھا تو 2 لڑکے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ریڈیو میں لگے بٹن ریڈیو سے نکل کر ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور 5واں اور 6ٹھا بچہ تو نہایت عقل مند اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے اس جنگ کو پسے پش ڈالا اور سیدھا کھانے والے کمرے میں بھاگ گئے اور وہاں جا کر سیب، تربوز اور سنترے کے کاشے اٹھا لائے، جس میں سے کچھ وہ کھا رہے تھے اور کچھ مار رہے تھے۔ وہاں سے ایک سیب سیدھا آ کر میرے ماتھے پر لگا اور دوسرا سیب ابھی دیوار پر لگنے ہی والا تھا کہ دولت خان نے اچھل کے اسے کیچ کر لیا اور بڑے فاتحانہ انداز سے مجھ سے کہنے لگے، اب تو عادت نہیں رہی، لیکن بچپن میں کرکٹ کا بہترین کھلاڑی ہوتا تھا۔ اس پر میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ 6ٹھے بچے کی نظر میری بیوی کی جوگیا ساڑی پر تھی، جو کہ بہت نئی اور خوبصورت تھی اور زردوزی کے کام سے جھلمل کر رہی تھی۔ غریب بچے کا دل شاید میری بیوی کی نئی ساڑی پر آ گیا تھا۔ اس غریب بچے نے اپنے دونوں ہاتھ جو تربوز کے کاشوں میں گھنگولے ہوئے تھے ہوا میں اٹھائے اور جھجکتے آگے بڑھا۔ نا مسز دولت خان نے کہکہا لگا کر وہ تالیاں بجاتے ہوئے کہا، میرا بچہ آنٹی کو پکڑے گا، آنٹی کو ضرور پکڑے گا۔ ماں کے شہ دینے پر منع میاں ذرا دلیری سے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ میری بیوی خوف کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن منع میاں آگے بڑھتے رہے۔ میری بیوی ڈر رہی تھی، لیکن منع میاں دلیری سے آگے بڑھے اور ایک زور کا جھپٹا مارا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کی ساڑی کو پکڑ لیا اور اپنا منہ اس میں چھپا دیا۔ تربوز کا گودا بے داغ ساڑی کو جگہ جگہ سے منقش کرتا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لیکن انتہائی پختہ لہجے میں مجھ سے کہا، مجھے بچہ چاہیے، بچہ ہوگا، بچہ ضرور ہوگا۔ اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ بعد ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا اور ہم اسے محض اس امید پر پال رہے ہیں کہ بڑا ہو کر وہ ہمارے پڑوسیوں کے گھروں کا سامان ضرور توڑے گا۔ عرض کیا ہے کچھ بھی ہو، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں ہوں۔
میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ، اور میری طرف سے اس راسخ عقیدے میں پتیلی کا بھی اضافہ کر لیجیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے، انسان ساری زندگی روٹی پر ہی تو زندہ نہیں رہ سکتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغیوں کو محض انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھے اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب آج مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت کسی بھی طرح پکائے مزیدار پکے گا۔ آملیٹ، نیم برش، تلا ہوا خاگینہ یا حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت پیچیدہ اور گنجل تقریر کی، جس کا ماحصل یہ تھا کہ خاگینہ اور آملیٹ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا کہ یہ سب درست، لیکن جناب اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی داشت کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ بھائی میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم گتو مایا خویشرا کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدم واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرن حلالی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بھڑکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ انہیں مانوس کرنے کے خیال سے تمام بچوں نے ہر ملک کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا۔ اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پہ رکھے گئے۔ گون بزرگوں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ کا کہنا تھا یہ بیچارے مرغوں پہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن ان ناموں کے باوجود مجھے ایک ہی نسل کے مرغ میں آج تک ایسی کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے ممیز کر سکے۔ جی سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب بچے مرغ اور سکھ ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بینائی اور حافظے پہ شبہ ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی شناخت اور تشخیص کے لیے خاص مہارت و ملاقہ درکار ہو، جس کی تاب نہ پا کر میں اپنے حواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ ایک عام خوش فہمی جس میں بالخصوص تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ مرغ اور ملا صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا تو میں جان بوجھ کر اس وقت سو جاتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا پھر یہ خدا کر اس وقت اذان دیتے ہیں جب خدا کے گنہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے پسندیدہ اوقات اتوار کی صبح اور سے پہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پڑتی، لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کی بھی سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے مادے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پار کر اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کے نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ اسی لیے جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سوبھاؤ یہی جواب دیا، اپنے رب کی حمد ثنا کرتا ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو مولوی صاحب اسے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں۔
میں نے ذرا اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ خامخواہ الرجک ہو رہے ہیں، یہ تو چونچ بھی کھولے تو آپ کو یہی لگتا ہے آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ اور دو ٹوک فیصلہ ہو ہی جائے، اب اس گھر میں یا تو یہ رہیں گے یا پھر میں۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرا ہے، ہراساں ہو کر کہنے لگی اس برسات میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں مایوس کن انکشاف یہ بھی ہے کہ خواب موتی چگائیں، خواب سونے کا نوالا کھلائیں، مگر آپ انہیں کیڑے مکوڑے جھینگے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ اور اگر موسیٰ کے افسانے کا ہیرو یہ دعویٰ کر لے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا ہے تو اجنبے کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں خود ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں، اور ذرا سی بوٹی چکر نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کھلی اور بھوسے کی خصلت اور چوپایوں کی خاصیت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کی دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائے تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اصل دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ ایک اتوار کو شور سے آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں۔ ذرا پاس جا کر دیکھا تو میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے۔ بچے چار چار کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور باری باری کندھا دے رہے تھے۔ ذرا پاس جا کر دیکھا تو آخر میں ایسے شرکا بھی موجود تھے جو گھٹنیوں چل رہے تھے اور اس بات پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ انہیں کندھا دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا۔ اس کے کچھ دن بعد چشم ہیرا نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرنی تقسیم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ شاہ رخ نے آج پہلی مرتبہ آذان دی ہے۔ میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے مطالعہ کیا گیا کہ خالی بوتلیں، میرے پہلے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کی 10 برس سے بیکار پڑا تھا، ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب بنائی جا رہی ہے۔ خلاصہ مختصر، اس کے چند ہی ماہ بعد اس طاہر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ ایسے حالات میں وہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے جو قدر مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو وہ 2 مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ دھبوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب تو وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو پھر مجھے لڑاتا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہوگا کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہی تصور ہے کہ مرغا وہ جو مرغیوں میں کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پیلے۔ معاملہ ہم جنس کا ہوتا تو بہتر تھا، مگر اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ مرزا عبد الودود بیگ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے بھائی، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ ان کے جانے کے بعد راقم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو عکس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جسے دیکھ کر کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اترا۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھنے لگی تو ایک مشہور مرغباز سے رجوع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چک بنایا ہے اور یہ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے بچا کچا گوشت کھلا دیا ہے۔ گھر پہنچ کر اس تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگی، توبہ، اب ہم اتنے بھی برے نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کے اس منحوس کا یہ حال ہوا۔ استاد طب کے اعتبار سے میں گوشہ نشی واقع ہوا۔ اگر یہ مرغیاں نہ ہوتی تو اس محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنے گمنام کھوٹیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ اسی کے توسط سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دویپا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمون صاحب سے اس لیے دعوت ہوئی کہ میری مرغی ان کے گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب ان سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ دونوں حضرات مجھے سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے۔ جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں کوئی ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر آذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی رہ جاتی
اور خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے. حالانکہ میری ناقص رائے میں مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے. خیر یہ تو اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے جسے فی الحال مجھے کوئی سروکار نہیں. کہ یہ رہا تھا کہ جس دن سے اس کا ہمارے ہاں آنا جانا ہوا ہے مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے. اب کل اس مرغ نے ہماری بقاولی کی آنکھ پھوڑ دی. رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد صبح جب میں خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک انڈا لیے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے یہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو. ملاقات کے روادات درج ذیل ہیں. میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں. کوئی حرج نہیں. کل آپ کے مرغ نے ہماری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی. اطلاع کا شکریہ. دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر یاد نہ آیا کہ کون سی تھی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ کے نزدیک دائیں یا بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ مگر یہ تو غلط بات ہے. جی ہاں سریعت غلط ہے کیونکہ آپ کی مرغی دوگلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس. دیکھیے مجھے برا بھلا کہہ لیجیے مرغ تک کیوں جاتے اور اگر وہ راج ہنس نہیں ہوتا تو آپ کی مرغیاں کیوں آتی؟ ارے بھائی جانور ہی ہے انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے. آپ اپنی پدماوتی کو باندھ کے نہیں رہ سکتے تو بندہ بھی اس کے منہ پہ گلاس چڑھانے سے رہا. غرض ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اپنی رہی سہی اوقات خراب کر